اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج پہلے پرسوٹ آف ویلتھ کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس کا ایک لیکچر ہو چکا ہے. ہاں، پرسوٹ آف ویلتھ کے بارے میں ایک ریکارڈڈ لیکچر ہوا تھا، پہلے اس کو ریویو کریں گے. تو پرسوٹ آف ویلتھ کا جو ایسے ہے اس کی کیا بیسک تھیم تھی، جو لیکچر تھا اس میں، یعنی کیا مین آئیڈیا کیا تھا اس لیکچر کا؟ صحیح، پولانی کا آرٹیکل تھا، پولانی کی کتاب کا ڈسکشن تھا. دیکھو، جو مین آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ پرسوٹ آف ویلتھ جو ہے وہ اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی تھی، اور پھر ایک زمانہ ایسا آیا جب کہ پرسوٹ آف ویلتھ اچھی چیز سمجھی جانے لگی. تو یہ ٹرانسفارمیشن کیسے ہوا، یہ تبدیلی کیسے آئی، اس کی ہسٹری، یہ مین آئیڈیا ہے اس لیکچر کا، اس آئیڈیا کا. تو اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں کیسے پتا کہ ایک زمانہ تھا جب پرسوٹ آف ویلتھ اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی، اس کی کیا دلیل ہے؟ کرسچینٹی میں ہے، بائبل میں دو کوٹس ہیں اس کے بارے میں، کون کس کو پتا ہے؟ ایک کوٹ تو یہ ہے، امیر لوگوں کا جانا جنت میں ایسا ہی ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا. کچھ ایسی مثالیں ہیں بائبل سے، جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی کلام ہے جو یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. آپ کے تو مثالیں اس میں ویسی ہی ملتی ہیں احادیث کی طرح. اور ایک اور بات یہ ہے، ایک اور بائبل میں ہے، the love of money is the root of all evil. یہ دو ببلیکل سینگز ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ایویڈنسز ہیں کہ وہاں اس زمانے میں پرسوٹ آف ویلتھ بری چیز سمجھی جاتی تھی. مثلاً یہ جو راہب ہیں، ان سے یعنی رہبانیت کے جب وہ کوئی اختیار کرتا ہے، جب وہ موناسٹری میں یا کانوینٹ میں داخل ہوتے ہیں، تو ان کو کچھ قسمیں کھانی ہوتی ہیں. ایک تو یہی ہے کہ ساری دنیاوی چیزوں کو وہ ترک کرتے ہیں، کہ ان کے پاس کوئی مال نہیں رہے گا. تو ایک تو یہ یعنی، اور اس زمانے میں یعنی دین کی بھی عزت تھی، دیندار لوگوں کی بھی عزت تھی. تو جو سب سے زیادہ ان کے باعزت لوگ تھے، ان کا یہ وتیرہ تھا، ان کا یہ طریقہ تھا کہ سارا مال ترک کر دینا. تو مال کو ترک کرنا جو ہے وہ اچھی چیز سمجھا جاتا تھا. اور بھی بہت سارے ایویڈنسز ہیں، جیسے یہ چارلز ڈکنز نے قصہ لکھا ہے انکل اسکروج کا، جس میں ایک آدمی ہے جو بہت کنجوس ہے اور بہت پیسے جمع کرتا ہے، تو یہ اس کی برائی بتلائی گئی ہے. اس طرح سے بہت سارے شواہد ہیں کہ 2 صدیاں پہلے، یعنی 16th سینچری میں، 17th سینچری میں، 3 صدی ہو گئی اس کو، کرسچینٹی کی ہولڈ تھی. اور کرسچینٹی کی ویلیوز یہ تھیں کہ مال جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، مال کا نہ ہونا اچھا ہے. کوئی آدمی اگر امیر ہے تو یہ وہ صفت نہیں ہے جس سے انسان کی عزت کی جائے. ٹھیک ہے، امیر ہونے کی گنجائش ہے، مگر اور پیسے کو پرسو کرنا اچھی چیز نہیں ہے. چنانچہ یہ یعنی کوئی
اس طرح سے بات نہیں کرتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ کیسے پیسے بناؤں. لوگ پیشہ اس لیے نہیں چنتے تھے کہ اس پیشے میں زیادہ پیسے ہیں اس میں کم پیسے ہیں. تو اس طرح سے یعنی معاشرے میں یہ بات رائج نہیں تھی کہ پیسوں کی طلب کرنا جائز ہے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ لوگوں کے دل میں پیسے کی محبت نہیں تھی. ارے نہیں، یہ تو انسانی کمزوری ہے. ہر زمانے میں لوگوں کے دل میں پیسے کی محبت، مال کی محبت رہی ہے اور رہے گی. چنانچہ لوگ بہت سارے ایسے کام کرتے تھے جو کہ یعنی پیسے کی محبت ہی پہ، اور اس کی بلکہ بڑی یعنی ناولز میں اس کا یعنی بڑا تذکرہ آتا تھا. لوگ جو ہے وہ مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو یہ پادری ہے، یہ کہتا تو ہے کہ پیسے کو نہیں پرسو کرنا چاہیے، وہ خود اندھا دھند پڑا ہوا ہے. تو ایسے لوگ ہمیشہ سے رہے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. تو اس سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ محض باتیں ہی باتیں تھیں اور اصل میں کوئی فرق نہیں آیا ہے. مگر یہ غلط ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یعنی آج کوئی کہے کہ بھئی اسلام کو کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ کوئی تو اسلام پہ چل نہیں رہا ہے. یعنی اسلام میں بہت بڑے بڑے آئیڈیلز ہیں، مگر کوئی ایک آدمی دکھلا دو جو اس پہ چل رہا ہو. اس کے معنی کہ یہ بیکار باتیں ہیں اور اصل تو وہی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. انفیکٹ یہ بھی ایک امپیریکل اور امپیریسسٹس کا ایک آئیڈیا ہے. یہ پولیٹیکل سائنٹسٹ، سوشل سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ امیجنری چیزوں کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کہ اسلام کہتا ہے کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو، یہ بے مطلب چیز ہے کیونکہ کوئی کرتا نہیں ایسا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایکچوئل بیہیویئر کیا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ آئیڈیل بیہیویئر کیا ہے. آئیڈیل بیہیویئر تو بیکار ہے، یعنی وہ کوئی اس کے کوئی دنیا میں وجود نہیں ہے. تو اس آرگیومنٹ کی بیسس پہ لوگوں نے کہا کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ چینج ہوا، یہ غلط ہے. چینج نہیں ہوا. ہر زمانے میں انسان ایک ہی طرح سے، یعنی اس زمانے میں بھی لوگ پیسے کے پیچھے اندھا دھند سے بس باتیں ڈفرینٹ کرتے تھے. آج کل انہوں نے اس کی بات کو بدل دیا ہے کہ آج کل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ، اور اس زمانے میں کہتے نہیں تھے. ہیومن بیہیویئر میں کوئی فرق نہیں آیا. یہ ایک بات ہے. اچھا، تو پہلی بات تو یہ تھی کہ ہم نے یہ کہا کہ پرانے زمانے میں پیسے کی طلب کو باعزت چیز نہیں سمجھا جاتا تھا اور آج کل کے زمانے میں سمجھا جاتا ہے. تو آج کل کے زمانے کے بارے میں کیا دلیل ہے کہ آج کل جو ہے وہ پیسہ کی طلب جو ہے وہ جائز اور مباح اور پسندیدہ قرار دے دی گئی ہے، جبکہ پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا. یہ دوسری سٹیج ہے آرگیومنٹ کا. میرے سارے آرٹیکلز میں کافی کمپلیکیٹڈ آرگیومنٹ ہے، تو اس میں بہت ساری کڑیاں ہوتی ہیں، اور پھر ایک کو الگ الگ سمجھنا اور پھر ان کو پٹ ٹوگیدر کرنا ہوتا ہے. تو پہلی کڑی یہی تھی کہ پرانے زمانے میں پیسہ مطلوب نہیں تھا. اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آج کل ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا؟ ہاں، یہ میں نے کیا ہے کہ جارج برنارڈ شاہ نے یہ کہا تھا کہ the lack of money is the root of all evil. جب انہوں نے جو ہے وہ ریلیجن کو اگنور کر دیا اور ویسٹرن سوشل سائنس آ گئی، لاجک پازیٹیو دماغ، تو پھر ان کو جو ہے وہ یہ دلیل ملتی کہ یہ صحیح چیز یہ ہے. یہ ذرا کمپلیکیٹڈ آرگیومنٹ ہے، یعنی تم نے اس کی ایک اشارہ کیا ہے ایک آرگیومنٹ کی طرف. آرگیومنٹ اٹ سیلف جو ہے وہ صحیح ہے، یعنی اس بنیاد پہ بھی ایک بنتا ہے، مگر یہ ذرا پیچیدہ ہے. اس سے زیادہ آسان چیزیں، پہلے آسان آرگیومنٹس پہ چلیں پھر مشکل کی طرف آئیں گے. تو اور کیا دلیل ہے؟ ایک تو برنارڈ شاہ نے یہ کہہ دیا، مگر اس کے کہنے کا کیا مطلب تھا؟ ایک تو یہ بات ہے، کہہ رہا ہے کہ لیک آف منی. یہ کیوں؟ وائی ڈز ہی سے کہ لیک آف منی از دا روٹ آف آل ایول؟ نہیں، یہ تو ہمارے لوگوں نے جب
یورپین والوں کی نقالی کی تو انہوں نے کہا کہ اچھا انہوں نے پیسے کو مطلوب بنا دیا ہے، ہم بھی بناتے ہیں، تو اب اپنے چیزوں میں ڈھونڈا کہ کہاں سے کوئی چیز ملتی ہے جہاں سے ہمیں پیسہ جمع کرنے کا جواز ملے. کوئی نہیں ملا تو بڑی مشکل سے ایک چیز کہیں سے نکال لی. ورنہ یہ تو یعنی پہلے ویسٹ نے پیسے کی طلب کو جائز کیا اور اس کو مباح کیا اور اس کو پسندیدہ کیا، پھر مسلمانوں نے ان کے اکنامکس پڑھی، پھر انہوں نے کہا اچھا ہماری بھی انہی کی طرح کی ہونی چاہیے، پھر انہوں نے اپنے سورسز سے ڈھونڈ کے کچھ نکالا. تھی تو بہت دیر بعد ہوا، مگر بات صحیح ہے تمہاری ایونچولی کہ یہ بھی ایک بات اس کے طور پہ کہی جا سکتی ہے. مگر جو میں یورپین ہسٹری کے بارے میں صرف اگر سوچیں تو اس میں کیا ہاں یہ بات ہے. کیا ختم ہو جائے گی؟ ہاں اس کی وجہ سے ختم ہو جائے گی، پراورٹی بھی ختم. صحیح ہے، یہ بات انہوں نے کہی. اور چنانچہ یعنی یہ بات عام طور پہ مانی جاتی ہے کہ آدمی چوری کیوں کرتا ہے؟ اس لیے اس کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں، اگر اس کے پاس پیسے ہوتے تو وہ چوری نہیں کرتا. اسی طرح سے بہت ساری برائیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آدمی اگر آرام سے رہتا تو وہ کیوں، جیسے کہ آدمی کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے وہ کیوں اور پیچھے پڑتا، کسی نے زرداری کو نہیں دیکھا. تو یہ باتیں نہ صرف یہ کہ انہوں نے مانی کہ پیسہ ہونے کی وجہ سے انسان جنرس ہو جائے گا، چوری چھوڑ دے گا، رشوت چھوڑ دے گا، برائی چھوڑ دے گا. آخر کیا ضرورت ہے ہمیں جھوٹ بولنے کی اگر سچ سے ہمارا کام چل رہا ہے؟ جھوٹ تو اس وقت بولیں گے جب اس سے کوئی ہمارا فائدہ ہوتا ہے. فائدہ پہلے ہی سے ہمارے پاس پیسے ہیں، کسی فائدے کی ضرورت نہیں. اس قسم کی باتیں انہوں نے کی اور مانی اور پھیلائی. اور آج کل سبھی کے ذہن میں یہ ہے کہ پیسے ملنے سے پھر انسان نیک ہو جائے گا. تو اب اس سے اگلی بات دو باتیں، ایک تو یہ بات کہ یہ بات غلط ہے، یہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور دوسری بات یہ یعنی اور پھر یہ دوسری بات یہ کہ چینج آیا کیسے. یورپین ہسٹری کو ذرا سے ٹریس کرنا پڑتا ہے. اس میں وہ بات ہے جو تم نے کہی کہ ہسٹری میں یعنی کیسے یہ چینج آیا، اس میں یہ سوشل سائنسز کا ایمرجنس کا ایک بہت اہم ہاتھ ہے. اور پھر تیسری بات یہ کہ اس کے اثرات کیا ہوئے جب انہوں نے پیسے کی طلب کو جائز کر دیا. تو پہلے اس کی طرف چلتے ہیں کہ یہ چینج کیسے آیا. ویسے تو بہت سارے اس کے فیکٹرز تھے، کمپلیکیٹڈ چیز ہے، مگر بعض باتیں اس میں سے یعنی ہسٹری اصل میں بہت کمپلیکس چیز ہے، اس میں ایک ہی چیز کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے کسی ایک فیکٹر کو ہم آئسولیٹ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہوئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جو سمپلیفیکیشن کے لیے ہم اس کو ساری باتوں کو ایک ساتھ نہیں لا سکتے. تو اس چینج میں کیا بیسک فیکٹرز تھے کہ پیسہ کی طلب جو ہے وہ جائز ہو گئی اور پھر مطلوب بھی ہو گئی. یعنی آہستہ آہستہ پہلے تو کہا کہ ٹھیک ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، دوسرے کہا کہ اچھی چیز ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ ہاں صحیح. لیکن جب ریلیجن چلے گیا اور اس طرف آ گئی تو وہاں سے جو ہے یہ والی چیز اس کے اپوزٹ ہوگی کہ نہیں پشو جو ہے وہ اچھا سمجھا جانے لگا، خواہش کی جانے لگی. تو یہ ٹرانسفارمیشن لو آف منی دا روٹ آف صحیح ہے بات. ہاں ہاں بول. اسکیئرسٹی بھی تو ہے کہ جب بانڈس بڑھتی گئی تو ظاہر ہے ریسورسز کم ہوتے گئے. اور پھر کینز نے بھی یہی آگے تھیوری کی کہ جو ہم لوگ اگر پرسوٹ آف ویلتھ کریں گے تو وہ سب کے لیے ٹھیک ہوگی، یعنی کہ سیلفش لوگ ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ جب دولت کمائیں گے تبھی مطلب سب ٹھیک ہوگا.
یوں ہے کہ کرونالوجیکلی ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ وانٹس کو جو ہے وہ یعنی 1930s میں اس کو وانٹس کی بات چلی، تو اس وقت تک یہ کام ہو چکا تھا. تو یہ وانٹس کی یعنی پہلے پرسوٹ آف ویلتھ کو جائز قرار دیا، اس کے بعد وانٹس کو فلفل کرنا جو ہے وہ بھی جائز قرار دیا گیا. تو کرونالوجیکلی ایسا نہیں ہوا، ہسٹوریکلی، ورنہ ایسا ہو سکتا تھا جو تم کہہ رہے ہو، لاجیکلی ہو سکتا تھا، مگر ایسا ہوا نہیں. جب انہوں نے کہہ دیا کہ اچھی طرح سے دنیا بنی اور اچھی طرح سے ختم ہو جائے گی، تو انہوں نے پرپز لائف کا وہ ختم کر دیا. تو جو میں کہا کہ جتنی لائف ہے اس کو لگزریس طریقے سے گزارو، اور جو آپ اپنے فائدے کے لیے ڈرائیو ہو، تو ان چیزوں کو جب پروموٹ کیا جائے تو پھر اس میں ویلو کو بھی پروموشن کی بات ہے. اور دوسرا یہ آپ کا لائف تو ہونی ہی ہے، اور جتنا کچھ بھی ہم نے حاصل کرنا ہے وہ اسی دنیا میں، اسی ہیپی لائف کے لیے ہم جتنا ہی کرنا کر سکتے ہیں. ہے بہت پرانی یعنی ایتھیسٹ فلاسفی ہے، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری فار ٹمارو یو شل ڈائی. تو جب مرنے پہ سب ختم ہو جائے گا تو پھر موج کرو. آج کی دنیا میں یہی ہے ہمارے پاس، اور کچھ ہے نہیں. تو دین کے ویکن ہونے سے ڈیفینیٹلی یہ اثر پیدا ہوا. ریولیوشن آیا ایگریکلچر اور اس طرح کی فرینچ ریولیوشن، تو انہوں نے آدمی کی جو ویلیو ہے وہ پیسوں میں میجر کرنا شروع کر دیا. جس سے پھر جو ہے لوگوں نے، اور پھر اس طرح وومن نے بھی کمانا شروع کر دیا. پھر ایک دور شروع ہو گئی جس کے بعد ہاں یہ ایکچولی بہت دیر میں ہوا، یعنی یہ 20th سینچری کا ڈیولپمنٹ ہے. جب انہوں نے ویسے تو پرپوز تو اسی زمانے میں ہوا جس میں تم کہہ رہی ہو پہلے سے، مگر لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا. مگر یہ بات آہستہ آہستہ زور پکڑی، اور 20th سینچری میں پھر ہیومنس کو کرنا بالکل ہی یعنی ویسے. اور لوگوں نے ان کو دیکھا کہ یہ جو ہمارے لیڈرز ہیں یہ تو دولت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو اس سے ان کے دین کو دھچکا پڑا، دینی جذبات کو. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک پروسیس تھی، یہ ایک دن میں نہیں ہوا اور ایک سٹیپ میں نہیں ہوا، اس میں کئی سٹیپس ہوئی. ان سٹیپس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو دین کا ریجیکشن ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ پوپس جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، تو وہ فوراً ایتھیسٹ نہیں ہو گئے، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ پروٹیسٹنٹ نے کیا کہا؟ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ پوپس کرپٹ ہیں تو پروٹیسٹنٹ نے اللہ تعالیٰ سے نہیں انکار کیا. انہوں نے کیا کہا؟ کیونکہ یہ بہت مشکل ہے ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ سے انکار کرنا، یعنی اتنی ساری یعنی شواہد ہیں آنکھوں کے سامنے کے. تو کیا پروٹیسٹنٹ کی کیا پوزیشن تھی پہلے؟ اپنے پرسنل مطلب نہیں یہ تو بہت دیر بعد ہوا. ایک ہی چرچ تھا، کیتھولک چرچ، اور وہ ایک ٹریڈیشن کے مالک تھے. اس کی کافی پیرللز ہیں ہمارے اسلام سے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تو جو دین ہے یہ ڈائریکٹ لائن میں کنٹینیوٹی میں عیسیٰ علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. تو ان کے پاس جو اتھارٹی تھی وہ صرف بائبل پہ نہیں بیسڈ تھی. وہ کہتے تھے کہ ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے جس میں ہم نے سوچا ہے اور دین کو سمجھا ہے. اور تو یہ جو پروٹیسٹنٹ ہیں انہوں نے اس ٹریڈیشن کہا کہ یہ ٹریڈیشن سارا خراب ہو گیا ہے. یہ جو لائن چلی تھی جس میں ایک پوپ کے بعد دوسرا پوپ اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، یہ ٹریڈیشن خراب ہے. مگر جو کتاب ہے وہ پکی ہے، بائبل جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ دو پرنسپلس ہیں جو ہمیں دین کے بنیاد ہیں ہماری دین کی، ایک فیتھ ہے، ایمان ہے، اور ایک کتاب ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو کیتھولکس ہیں ان کے تین پرنسپلس تھے، ایک ٹریڈیشن تھا اور کتاب تھی اور ایمان تھا. اور ہمارے یہاں بھی یہی تین ٹریڈیشنس ہیں. ایک ایمان ہے، وہ ضروری ہے اس سب چیز کی سمجھنے کے لیے، اور دوسرا پھر ہمارا سورس مٹیریل ہے جو قرآن اور حدیث ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ہمارا
ٹریڈیشن ہے کہ علماء نے کیا کہا ہے، امام ابو حنیفہ نے کیا کہا، یہ ساری چیز، یہ ہمارے ٹریڈیشن ہے، یہ ایک اسکالرلی ٹریڈیشن ہے. انہوں نے ٹریڈیشن سے انکار کر دیا، کہا کہ ہم صرف کتاب اور ایمان پہ جائیں گے، اور ٹریڈیشن جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے جو لوگ ہیں، جو اس کے نمائندے ہیں، وہ سب انفرادی طور پہ خراب ہیں. اور کیتھولکس نے اس کو ڈیفینڈ کیا کہ ٹھیک ہے لوگ تو خراب ہیں مگر ٹریڈیشن پھر بھی صحیح ہے، یعنی لوگوں کی خرابی کو الگ رکھنا ہے اور ٹریڈیشن صحیح ہے. تو کیا لوگ، یعنی ایک آدمی خراب ہو سکتا ہے اپنی ذاتی زندگی میں، مگر اس کے یہ ماننی کہ اس کے پاس جو علم ہے وہ غلط ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح بات کی نصیحت کرے اور خود اس پہ عمل نہ کرے. اس کی یہ معنی نہیں کہ اس کی وہ نصیحت جو کر رہا ہے وہ غلط ہے، بلکہ اس کا عمل غلط ہے. تو ٹھیک ہے، تو پروٹیسٹنٹس نے یہ کیا، تو پھر اس کا کیا اثر ہوا؟ پروٹیسٹنٹس نے اپنے، تو ایکچولی یعنی اس وقت تک یورپ میں ایک ہی دین تھا، بیسیکلی وہ کیتھولک دین تھا. اس کے بعد جب پروٹیسٹنٹس آئے تو پھر دین میں تفرقہ پیدا ہو گیا. تو اس کے کیا اثرات ہوئے؟ کیا ہوا؟ کرامپویل آ گیا، وہ تو خیر بعد میں آیا. اور کیا ہوا؟ ہاں، جنگیں ہوئی، آپس میں بہت لڑائی جنگ ہوئی. اور جو ایک بہت کروشل انسیڈنٹ تھا، جب فرانس میں جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ، جرمنی وہ سارا پروٹیسٹنٹ بن گیا، فرانس میں جو ہے وہ پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس کی کافی لڑائیاں ہوتی رہیں. بعض پروونسز پروٹیسٹنٹس تھیں، بعض وہ تھیں. اور ایک انسیڈنٹ ہوا جس سے بہت زبردست، یعنی اس سے پہلے تو کچھ نہ کچھ افہام تفہیم کی شکل تھی، کیونکہ لڑائی تھی، مگر وہ کنگ آف یا کوئین آف فرانس نے ایک جو پروٹیسٹنٹ لیڈر تھا اس کو بلوایا اور اس سے کہا کہ میں تمہیں اپنی بیٹی سے شادی کروا دیتی ہوں، اور اس طرح سے یہ ہم پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کا جنگ ختم کر دیں گے اور معاملہ ٹھیک ہو جائے. چنانچہ وہ آدمی جو پرنس تھا کسی، وہ آیا، اپنے ایک آرمی ہی لے کے آیا، 1000 لوگوں کے ساتھ آیا اور شادی کرنے آیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو پھر وہ جب وہ ٹھہرا وہاں تو رات کو ان لوگ نے حکم دیا کہ اس کی ساری آرمی کو اڑا دو. چنانچہ سوتے ہوئے سب لوگوں کو قتل کر دیا گیا. اور سارے ملک میں انہوں نے سازش بنائی ہوئی تھی کہ اچھا اب جب ہم یہ اشارے دیں تو ان کا لیڈر ہم یہاں مار دیں گے، اور باقی سارے ملک میں جہاں بھی تو کھلے عام پروٹیسٹنٹس کا قتل عام ہوا پورے فرانس میں. اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ ان میں آپس میں یہ جھگڑا جو ہے بہت شدت اختیار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیتھولکس تو شیطان کی اولاد ہے، اور یعنی پہلے آپس میں کچھ پاسبلٹی تھی آپس میں گزر بسر کی، مگر اس کے بعد سے پھر جہاں پاؤ اس کو قتل کر دو والا رویہ دونوں نے اختیار کیا. چنانچہ بہت شدید جنگیں ہوئیں، جو بھی یعنی پروٹیسٹنٹ کو ان لوگ نے بالکل ہی یعنی قابل قتل بنا دیا، اور دوسرے لوگوں نے بھی. اب یعنی بہت شدید جنگیں میں بہت سخت، یعنی ٹارچر، ظلم، ہر چیز جو ہے وہ جائز ہو گئی. تو اس سے جو ہے وہ سب لوگ ہی پریشان ہو گئے، یعنی پروٹیسٹنٹس بھی اور کیتھولکس بھی، کیونکہ آج ہمارا زور ہے تو کل تمہارا ہوگا، تو اس لیے کسی کی زندگی بھی امن میں نہیں تھی. تو اس کی بیسس پہ پھر وہ سیکولر سسٹم پیدا ہوا. سیکولر سسٹم یہ نہیں ہے کہ دین سے انکار ہو. سیکولر کا کیا مطلب ہے؟ سیکولر سسٹم، ہاں، یعنی ایکچولی سیکولر یعنی سسٹم کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کا اپنا دین ہو اور آپس میں ہم لوگ مل کے گزر بسر کر سکیں. ایسا نہیں ہو کہ کسی ایک کے دین پہ چلنا سب کے لیے لازم ہے، جو کہ اس سے پہلے یہی کانسیپٹ تھی. یعنی دین ہی دین تھا، غیر دین کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا.
تو ملحد ہمیشہ ہر زمانے میں رہے مگر بہت ہی معمولی قسم کے، ان کا کوئی اثر نہیں تھا، اور عوام ہمیشہ سے دین کو مانتی آئی ہے. تو دین یہ کہتا ہے، ہر دین یہ کہتا ہے کہ بس میں ہی ایک صحیح چیز ہوں اور باقی سب غلط ہے. اس سے ان کو بہت نقصان ہوا. اچھا، اس کے برعکس اسلام میں تو یہ بات ہے کہ دین ایک ہی صحیح ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بات ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا، سنائی دے رہے آواز؟ ہیلو ہیلو، ٹھیک ہے. تو سیکولر سسٹم کا یہ مقصد نہیں ہے کہ دین ختم ہو جائے یا دین سے انکار ہے، بالکل نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کسی ایک دین کو غلبہ نہ حاصل ہو، سارے دین ایکولی ٹریٹ ہو. اور پھر یہی بات ہے کہ ہاں یہ کامن، جو ہمارے کامن ڈیسیجنس ہیں وہ کیسے ہوں گے، جو ہم لوگ کو سب کو اجتماعی طور پہ کرنے ہیں ایز اے سوسائٹی. صحیح ہے، ہم جس چیز پہ بھی اگری کر جائیں، اور اس میں یہ ہے کہ اچھا، تو سیکولر سسٹم یہ ہے کہ ہر آدمی کا الگ دین ہو. ایسا نہیں تھا کہ ہر آدمی کا تھا، بلکہ 3-4 ہی دین تھے بڑے بڑے، اور مگر ان میں سے کوئی غالب نہ ہو. کیتھولکس نہ کہیں کہ بس کیتھولسزم جو کہتا ہے وہی مانی جائے گی، کیونکہ کیتھولزم یہ کہتا تھا کہ پروٹسٹنٹس کو قتل کر دو. اگر ان کے ہاں یہ ہوتا ہے جیسے ہمارے دین میں ہے کہ یہودی ہو چاہے صابئین ہو، چاہے سب کو آزادی ہے، لا اکراہ فی الدین، اپنے اپنے دین پہ وہ عمل کریں، تو پھر یہ مسئلہ نہیں پیدا ہوتا جو وہاں پیدا ہوا. انہوں نے کہا کہ پروٹسٹنٹ نے کہا کہ کیتھولک کو قتل کر دو. تو اب چونکہ دونوں طرف اتنی شدت پسندی تھی، اس لیے نے کہا کہ دین ہی کو بیچ میں سے نکال دو، کہ یہ دین پہ چلا نہیں جا سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ ان کے یہاں یہ بھی خیال پیدا ہوا جو وہ عام کہتے ہیں، اور ہمارے مسلمان نادان اس کو مان لیتے ہیں، کہ ساری دنیا میں جتنی لڑائی ہوئی وہ سب دین ہی کی بنا پہ ہوئی. تو یہ ان کی ہسٹری تو یہی بتلاتی ہے، اور صحیح ہے ان کے لیے، مگر یہ اسلامی ہسٹری نہیں ہے. مگر ہمارے لوگ جو ہے وہ ان کی اتباع میں یہ بات بھی سمجھتے ہیں اور مان لیتے ہیں. تو سیکولر سسٹم میں یہ بات کہی گئی کہ ہر آدمی اپنے دین پر چل سکے آزادی سے، اسٹیٹ کا اس کے بارے میں کوئی کہنا نہ ہو. اس کو یعنی پرائیویٹ میٹر اتنا زیادہ نہیں ہے، یعنی پرائیویٹ میٹر اب ہو گیا ہے. پرائیویٹ میٹر یہ کہ ہر فرد آزاد ہو، اس زمانے میں ہر گروپ آزاد ہو. اور ایکچولی جو اسلامی سسٹم ہے وہ یہی ہے کہ کمیونٹیز ہوں گی، یہ نہیں ہے کہ ہر فرد آزاد ہے کہ وہ جو چیزیں میں کرے. ایسا نہیں ہے. یعنی میں اگر کہوں کہ جیسے کہ امریکہ میں ایک گروپ آیا ہے شیطان کی پوجا کرنا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم بچوں کو ذبح کریں گے اس کے بت کے سامنے، تو مجھے اس کی آزادی نہیں ملے گی. جو چند ایکسیپٹڈ ریلیجنز ہوں گے، اچھا اس میں مسلمانوں میں اہل کتاب کو اسپیشل اسٹیٹس دیا گیا ہے. اگر کوئی لوگ اہل کتاب ہیں تو ان کو پروٹیکشن دیا جائے گا، وہ اپنی کمیونٹی میں اپنے لاز کو انفورس کریں. یہ نہیں کہ وہ آزاد ہیں، بلکہ ان کے بھی جو بھی ان کے مورلس ہیں وہ خود اپنے آپس میں انفورس کریں گے. ہم ان پہ زبردستی اسلام کے رولز نہیں لاگو کریں گے، مگر رولز کے تحت وہ بہرحال رہیں گے. پرسنل موریلٹی ان کی ہوگی. ہر کمیونٹی تو آزاد ہے. جو کوئی فری ایجنٹ ہے کہ میں ایتھسٹ ہوں، اس کو نہیں اجازت ہے ہمیں ہمارے یہاں فریڈم کی. صرف جو ایکسیپٹڈ کمیونٹی. چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ وہ مسلمانوں نے کوئی ایک جگہ کانکر کیا، اب مجھے یاد نہیں آ رہا، تو وہ اس کو چھوڑ کے چلے گئے آگے. چھوٹی سی جگہ تھی، ان کا کوئی دین تھا. انہوں نے کہا کہ تم لوگ اہل کتاب ہو کہ نہیں. ان کے لوگوں نے پھر جلدی جلدی قرآن پڑھی، علماء وغیرہ سے بحث کی. پھر انہوں نے اپنے کوئی دلیل لے کے آئے کہ ہمارا دین جو ہے وہ یعنی کوئی نبی ہوا ہوگا، اس کے کوئی ایویڈنس وغیرہ، کیونکہ ہمارے پاس تو ہم بھی اہل کتاب میں شامل ہوں گے. تو جب یہ بات ہوئی تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر تمہیں آزادی ہے اپنی
دین کو پریکٹس کرنے کی. ورنہ کوئی بت پرست ہو, کوئی مشرک ہو تو ان کو آزادی نہیں ہے مسلمان ممالک میں. بہرحال تو سیکولر سسٹم نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے ہر گروپ اپنی آزادی سے اپنے دین کو پرسو کرے. تو اب اس کے نتیجے میں دو چیزیں پیدا ہوئی. دیکھو یعنی یہ اب سوال یہ پیدا ہو کہ ہم آپس میں جب اجتماعی فیصلے کریں گے تو اس کی کیا بیسس ہوگی. اب دین تو ہم نے راستے سے نکال دیا, تو اب کس چیز پہ ہم اگری کر سکتے ہیں؟ کیا ہوا سوشلی ایکسیپٹیبل, یعنی میرے لیے کچھ ہے اور تمہارے لیے کچھ ہے. نہیں لاجیکل پازیٹیزم دور کی بات دیر کی بات. اس وقت پیسے کی محبت نہیں, سب دیندار تھے. نہیں یہ تو لاجیکل پازیٹیزم کی بات ہے, یہ بات بعد میں آئی. کیا ہوا؟ بھائی اگر مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر آدمی کا الگ الگ دین ہے, تو وہ کون سی چیز ہے جس میں ہم لوگ اگری کر سکیں گے؟ نہیں مگر وہ کون سی چیز نہیں, یہ بات تو دین کے خلاف ہے. سب لوگ دین رہے ہیں اپنے اپنے دین پہ, مگر سب کا دین الگ ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی انکار نہیں کر رہا ہے اس سیکولر نظام میں, مگر سب لوگوں کا الگ کانسیپٹ ہے. کوئی کہتا ہے کہ اللہ تین ہے, کوئی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے, کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے, کوئی کہتا ہے اللہ نے وہ کہا ہے. تو اب ہمارا ایگریمنٹ کس بات پہ ہوگا؟ کس کے بارے میں؟ ہاں دین کے بارے میں بات نہیں کریں, اس پہ ایک ایگریمنٹ ہوگا. مگر اس سے زیادہ اگر ہم کوئی قانون پاس کریں کہ چلو بھائی ہر انسان زکوٰۃ دینا شروع کرے, تو اس پہ ایگریمنٹ ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو کس چیز پہ ایگریمنٹ ہوگا؟ ایک دوسرے سے لڑیں. وہ کون سی چیز ہے جو آج ویسٹ کہتا ہے کہ سب سے اہم ہے؟ نہیں پرسوٹ آف ویلتھ نہیں, پرسوٹ آف ویلتھ از انسیڈنٹل. ہاں فریڈم اس پہ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے کہ بھائی ایسا کو آزادی ہونی چاہیے, تم آزاد ہو اپنے دین پہ چلنے کے لیے, تم آزاد ہو اپنے, میں آزاد ہوں. آزادی پہ سب پہ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. اچھا یہ آزادی کوئی اچھی کانسیپٹ نہیں ہے, یعنی دیندار لوگ آزادی کو اچھی چیز نہیں سمجھتے. ہر آدمی آزادی سے جو مرضی آئے کرے, دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ ہر انسان بندھا ہوا ہے, انسان جو ہے عبداللہ ہے, غلام ہے اللہ تعالیٰ کا. وہاں بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ قاعدے قانون کی پابندی کرو. آزاد از بیڈ ورڈ, کہ تو ہمارے یہاں مادر پدر آزاد گالی آتی ہے, یعنی اس کا کوئی ماں باپ سے یعنی تربیت ہی نہیں ملی اس کو. اور اسی طرح سے وہاں بھی یہ تھا کہ یعنی آزادی کا کوئی مطلب نہیں ہے. مگر اب یہ ایک سیکولر معاشرے کی مجبوری ہے کہ ٹھیک ہے ہر آدمی کو آزاد چھوڑ دیا جائے. ہم یہ اسیوم کرتے ہیں کہ دوسرے لیول پہ اس کا دین اس کو سنبھال لے گا. ہمارے اجتماعی طور پہ ہم کہیں گے کہ ہر آدمی آزاد ہے, تم اپنا دین, تم اپنے دین پہ, تم اپنے دین پہ, وہ جو دین ہے وہ تمہیں باندھے ہوئے رکھے گا. یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ایکچولی آزاد چھوڑ دیا ہے, کیونکہ وہ کسی کو نہیں قبول ہے. سب کو پتہ تھا کہ مورالٹی جو ہے اس پہ معاشرہ قائم ہے, مگر انہوں نے کہا کہ مجبوری ہے, ہم کوئی ایک مورالٹی ہم بیچ میں نہیں لا سکتے جس پہ سب عمل کریں. تو اب ہم کہتے ہیں کہ وہ مورالٹی جو ہے وہ انفرادی طور پہ اپنے گروپس میں وہ اپنی اپنی طے کر لیں, اور اجتماعی طور پہ ہم آزادی کو لے کے آ جائیں. تو یہ یعنی آزادی اسی طرح سے پیسے کے بارے میں ہوا کہ ٹھیک ہے بھائی اب ہر کمیونٹی کو اپنے لیے
پیسے کی ضرورت ہے, مال کی ضرورت ہے, چیزوں کی ضرورت ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں کہ ان کو ریسورسز ہونے چاہیے اپنے, وہ اپنا چرچ چلائیں, وہ اپنا ٹیمپل چلائیں, وہ اپنے اسکولز بنائیں, وہ اپنے لوگوں کی مدد کریں, تو ان کو اپنے پیسے چاہیے. تو اب ہم ان پہ روک ٹوک نہ ڈالیں. یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ اچھا بھائی پروٹیسٹنٹس کو پیسے کمانے کی اجازت نہیں ہے, تو ہم کسی کو روکے نہیں کہ وہ پیسے کے پیچھے پڑے. تو یہ فریڈم پولیٹیکل, سوشل اور اکنامک, یہ 3 ڈائمینشنز ہیں. اور ان تینوں میں یعنی پولیٹیکل فریڈم یہ کہ ہر آدمی ووٹ دے, اور یعنی ہر آدمی آزادی سے جو پولیٹیکل سسٹم چاہے اس پہ چلے. اکنامکس میں فریڈم کے یعنی ہر آدمی پیسے کے پیچھے پڑ سکے, اور سوشل فریڈم کے اپنے کمیونٹی میں جو مرضی آئے کرو, ہم روک ٹوک نہیں کریں گے. تو یہ فریڈم جو ہے, فریڈم کی ورشپ وہاں شروع ہوئی جب سیکولر معاشرے میں. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ 2 اسٹیج پروسیس ہوئی. یعنی فریڈم سب کو پتا تھا کافی دیر تک کہ یہ فی نفس ہی مطلوب نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ فی نفس یعنی فار اٹ سیلف, ایک ہوتی ہے غیر ہی یعنی وہ انٹرمیڈیٹ پروڈکٹ ہے جس کو کہتے ہیں. ایک فائنل پروڈکٹ ہوتی ہے جس کو کنزیوم کیا جاتا ہے, ایک انٹرمیڈیٹ پروڈکٹ اس کو استعمال کر کے جو کام کی چیز ہے وہ بنائی جاتی ہے. تو یہ جو فریڈم ہے یہ ہر جگہ ایک انٹرمیڈیٹ پروڈکٹ ہے, یہ ڈائریکٹلی مطلوب نہیں ہے. جیسے آج کہتے ہیں کہ وومنز لب میں کہ وومن کو فریڈم ہونا چاہیے کیریئر پرسیو کرنے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ فریڈم فی نفس ہی مطلب نہیں. یہ بات لوگوں کی چونکہ فریڈم کی اتنی بات ہوئی ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. اگر ہم فرض کریں کہ کسی کو شہزادی بناتے ہیں اور وہ یہی اس کی خواہش ہو, ہم کہیں کہ بھائی تم کو ہم جبرن شہزادی بنا رہے ہیں اور تمہیں کوئی چوائس نہیں ملے گی, تو وہ ناراض ہو جائے گی. نہیں, کیونکہ اس کو ہم نے فریڈم تو اس کو ڈینائی کر دیا, مگر جو چاہ رہی تھی وہ اس کو مل گیا. اس کے برعکس ہم کہیں تم فری ہو, تم چاہے بھنگی بنو, چاہے چپراسی بنو, چاہے یہ کام کرو, چاہے وہ کام کرو, اس کو فریڈم تو مل گیا مگر اس کا فریڈم کی کوئی ویلیو نہیں. تو فریڈم فی نفس ہی مطلوب نہیں ہے. فریڈم مطلوب اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی قیمتی چیز حاصل کی جا سکتی ہے, اور اگر اس کو بند کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ قیمتی چیز جو ہے وہ حاصل نہ کی جا سکے. اسی طرح سے پیسہ ہے, پیسہ بھی فی نفس ہی مطلوب نہیں ہے کہ جمع کرتے جاؤ اور اپنے بینک میں اس کا ٹال لگا لو, بلکہ اس کو پیسے کے ذریعے سے بہت ساری اچھی چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں. تو انیشل سٹیجز میں سیکولرزم میں یہ بات سب کو سمجھ میں آتی تھی کہ فریڈم جو ہے وہ اٹ از ناٹ بائی اٹ سیلف ڈیزائربل, اور پیسہ بھی بائی اٹ سیلف اٹ از ناٹ ڈیزائربل. مگر آہستہ آہستہ جب دین جو راستے سے ہٹ گیا اور اسی پہ بات چلنے لگی کہ فریڈم ہونا چاہیے, تو پھر فریڈم اٹ سیلف بیکیم ڈیزائربل. تو فریڈم ٹو پرسو ویلتھ یہ بھی یعنی لوگوں کو آزاد ہونا چاہیے کہ وہ ویلتھ کو پرسو کریں. چنانچہ بہت سے لوگوں نے ایسی بات کی کہ یہ جو تم بات کہہ رہے ہو یہ تو غلط ہے اور مجھے ناپسند ہے, مگر تمہیں حق ہے اس بات کہنے کا, اور اس حق کے لیے میں مرنے تک کو بھی تیار ہوں کہ تمہیں ہر انسان کو یہ حق ہو کہ وہ جو مرضی آئے کہے, چاہے وہ اچھی بات ہو چاہے وہ بری بات ہو. یہ فریڈم کی ورشپ شروع ہو گئی. حالانکہ یہ غلط ہے, یہ بات یعنی یہ جذبہ غلط ہے, مگر جب انہوں نے فریڈم کو بنیاد بنایا سیکولر سوسائٹی کا تو یہ جذبہ پیدا ہو گیا. تو فریڈم ٹو پرسو ویلتھ جو ہے وہ انیشلی
اس لیے اس کی اجازت دی گئی کہ ہر آدمی اپنے بس میں کام کر سکے، ہر کمیونٹی جو ہے وہ اپنے مسائل کو حل کر سکے. اور یہ نہیں تھا کہ پرسوٹ آف ویلتھ اٹ سیلف پسندیدہ چیز بن گئی، بلکہ وہ ایک ذریعہ تھا دوسری چیزوں کو حاصل کرنے کا. تو جب تک ہمارے پاس آپس میں اتفاق ہے کہ یہ گول ہے تو پھر ہم یعنی پیسے کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں. یہ گول ہے، اس کے لیے اگر پیسے کی ضرورت ہے تو وہ استعمال کرے، اور نہیں ہے تو نہ استعمال کرے. مگر جب گول کامن نہیں ہے، ہر آدمی کا ڈفرینٹ گول ہے، تو پھر اب ہمارے آپس میں کامن بات یہی رہتی ہے کہ ہر آدمی کو پیسہ مل جائے تاکہ وہ اس پیسے کے ذریعے سے اپنے پسند کی چیز لے لے بازار میں. تو اس طرح سے گریجولی، اچھا ایک آرگیومنٹ جو اس زمانے میں دیا گیا پرسوٹ آف ویلتھ کے بارے میں، لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے، یہ جو تاجر لوگ ہیں یہ کمینے ہیں اور یہ پیسے کو پرسو کرتے ہیں اور یہ بری بات ہے، مگر یہ جو دیندار لوگ ہیں یہ اس سے بھی برے ہیں. کیونکہ یہ لوگ جب اپنے ان کا کوئی چیز ہوتی ہے یعنی دین کا ان کے پاس کوئی مسئلہ آیا اور اس میں دوسرے نے وہ تو اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو تاجر ہے اس کو تو 5 روپے بنانا ہے، اس کے لیے اتنی بڑی کام نہیں کرے گا. تو یہ بھی ایک جنون ہے اور وہ بھی جنون ہے، مگر وہ جنون زیادہ سیریس بیماری ہے اور یہ ہلکی بیماری ہے. تو اس بیماری کو لگا دینے میں کوئی نقصان نہیں. یہ بھی ایک ارلی آرگیومنٹ تھا کہ پیسے کی طلب کو جائز قرار دو، کہ یہ خرابی تو ہے مگر اتنی بڑی خرابی نہیں ہے جتنی دین ہے. تو اس طرح سے بہت ہی گریجول سٹیجز میں یہ پیسے کی جو طلب ہے وہ اس کو جائز کیا گیا. تو مثلا یہ ایڈم اسمتھ بھی اسی سلسلے کا ایک کڑی ہے، اور اس نے جو انویزیبل ہینڈ کی فلسفی بنائی وہ اسی بیسس پہ تھی کہ ہر انسان خود غرض سے اپنا کام کرے اور سوسائٹی کو بینیفٹ پہنچے گی. چنانچہ اس نے یہ کہا کہ دیکھو ایک آدمی جاتا ہے ایک شہر میں جو بہت ان لینڈ ہے، وہاں پہ مچھلیاں وغیرہ نہیں ملتی ہیں، تو وہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہاں تو لوگوں کو مچھلی نہیں مل رہی ہے. تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں سمندر سے مچھلی پکڑ کے یہاں آؤں تو میری کافی پروفٹس ہو جائیں گی. تو وہ تو صرف اپنے فائدے کو سوچ رہا ہے، مگر اگر وہ ایسا کرے گا تو سوسائٹی کو بینیفٹ ہو جائے گی، کیونکہ وہاں لوگوں کے پاس پہلے مچھلی نہیں ملتی تھی، اب مچھلی ملنے لگے گی. اور ساتھ ساتھ پھر لوگوں نے کہا مگر وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا کہ بہت سارے پیسے چارج کر لے گا. تو اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ کمپٹیشن ہوگا، اگر اس کو بہت زیادہ پیسے ملنے لگے تو اور لوگ میدان میں آ جائیں گے اور پیسے اس کی قیمت وہی ہو جائے گی جو مناسب ہے. تو اس لیے سب کا فائدہ ہے اگر ہر آدمی اپنی خود غرضی پہ چلے. یہ اس کا آرگیومنٹ تھا انویزیبل ہینڈ، جو آج بھی یعنی اکانومسٹ جو ہے اس میں تقریباً 100%، 99% بلیو کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ ہر انسان اپنی خواہشات پہ چلے، اپنی خود غرضی سے اپنے کام کرے اور ساری سوسائٹی اس کو بینیفٹ کرے گی. تو یہ بھی ایک آرگیومنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ خود غرضی اور پیسے کی طلب جو اس کو جائز قرار دیا گیا. اب اس میں تو یہ یعنی اس میں اچھا یہ ایکچولی آخری سٹیپ نہیں ہے، اس کے بعد پھر یہ سب سے اس کا جو آخری سٹیپ ہے وہ ملٹن فریڈمن نے کیا کہ اس وقت تک تو یہ تھا کہ پیسے کی طلب اس کی اجازت دے دی جائے، گو کہ یہ مکروہ چیز ہے، بری چیز ہے. کیس نے بھی یہی بات کی کہ یہ بری چیز ہے مگر اس کی اجازت دیں تو اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے. پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ
بری چیز نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، ٹھیک ہے، سب کو کرنا چاہیے. پھر کہا کہ یہ پسندیدہ چیز ہے، یہی کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا چاہیے. چنانچہ فریڈ مین نے کہا کہ یہ فرمز جو ہیں خواہ مخواہ کے کہتے ہیں کہ ہم اپنے پروفٹ سے کچھ سوشل بینیفٹ بھی کریں اور لوگوں کی مدد کریں اور آرٹس کو پھیلائیں، اور یعنی اس کا سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی یہی چیز ہے. تو اس نے فریڈ مین نے کہا نہیں، یہ غلط بات ہے، فرم کو صرف یعنی اپنے دین کے طور پہ صرف پیسہ بنانا چاہیے اور کچھ نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ کرنا اور گناہ ہے باضابطہ. تو یعنی کہاں سے کہاں تک معاملہ پہنچ گیا، اس کے کیا دلائل تھے وغیرہ، یہ سب ابھی ہم بحث میں نہیں لائیں گے. تو اب یہاں پہ دو باتیں ہیں جو اس مضمون میں اور ہے. ایک تو یہی ہے کہ ہم نے یہ پروسیس ٹریس کی کہ کیسے یہ ہوا کہ پیسے کی طلب حرام سے حلال، جائز، مطلوب، مستحسن، مستحب، فرض، واجب تک پہنچ گئی، اور یعنی بالکل ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک پہنچ گئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوئے. تو پہلے جو آسان چیز ہے، اسلام کا اس کے بارے میں، انویزبل ہینڈ کے بارے میں کیا خیال ہے، پیسے کی طلب کے بارے میں کیا خیال ہے، اور یہ آئیڈیا کہ پیسہ مل جائے گا تو انسان جو ہے وہ سلجھ جائے گا. اسلام میں پیسے کی طلب اتنی حد تک جائز ہے کہ انسان اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے تو آپ اس کو دوسروں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں تاکہ جو لوگ غریب ہیں ان کی بھی ہیلپ کریں، اور اس طرح سے مل کے سوسائٹی جو ہے وہ کوآپریشن کے ساتھ رہی اور سب کی ضروریات پوری ہوئی. ٹھیک ہے، یہ اسلامک بیسک پرنسپلس ہیں. اور کیا کیا اسلام کے اس کے یہ جو سارے مسائل ہم نے ویسٹرن ڈسکس کیے، ان سب کے بارے میں اسلام ہمیں بتلاتا ہے. کیا ہونا چاہیے؟ سرکولیشن آف منی. اسلام میں اس چیز پہ ایمفیسس ہے کہ نہیں، ایکول ڈسٹریبیوشن ہے، یہ بات اہم بات ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تم لوگوں میں پیسہ جو ہے وہ ان ایکولی بانٹا ہے تاکہ بعض لوگ بعض سے فائدہ اٹھا سکیں. تو جو غریب آدمی ہے وہ محنت کرے گا امیر آدمی کے لیے. یہ اسلام نے اس کو یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں نے اس لیے کیا ہے، چنانچہ دس از نیچرل. یہ نہیں ہوگا کہ سب لوگوں کے پاس برابر پیسے ہوں گے. بالکل، کیونکہ یہ آزمائش ہے کہ وہ آدمی اس سے پھول نہ جائے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے لگے، بلکہ حدیث میں آیا کہ جو تمہارا خادم ہے یہ اصل میں تمہارا بھائی ہے، تو یو ہیو ٹو ٹریٹ ہم ویل. اگر تم یہ سمجھو کہ نہیں میں تو اونچی چیز ہوں، میں تو بادشاہوں کی اولاد ہوں اور یہ تو نوکر ہے، چپراسی ہے، تو اس کو یعنی بغیر کسی، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، یعنی لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ہمارا خادم ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے. اور حضرت سعد تھے، کون تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کا کیا نام تھا؟ زید. ہاں، تو انہوں نے کہا کہ کبھی بھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈانٹا نہ کوئی ایسا حکم دیا جس پہ، اور کسی حکم کی تعمیل نہیں کرنے پر کچھ نہیں کہتے تھے. تو یعنی یہ جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے سرونٹس کی، اور وہ بہت مختلف ہے جو کہ ویسٹ میں ہے اور جو آج کل ہم لوگوں کو نظر آتی ہے. مگر بہرحال یہ ضرور یہ بات ہے کہ ایکوالٹی جو ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہے، نہ مطلوب ہے نہ مقصود ہے. ایکوالٹی آف انکم، ایک اور طرح کی ایکوالٹی مطلوب ہے. بہرحال یہ اور اسلام نے مکمل
کنسیپٹ نہیں ہے سر وہ سامنے کہ وہ شخص جس نے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا. ہاں یہ بات ہے. یہ دیکھو کہ خواہشات نفس کو خدا نہیں بنانا ہے. اور جس طرح سے یعنی وہ اور ویسٹ میں بھی یہ ایک دن میں نہیں ہوا بلکہ انہوں نے کہا کہ فریڈم ہے تو فریڈم یہ نہیں ہے کہ تم اپنے خواہشات نفس کو پرسو کرو بلکہ فریڈم یہ ہے کہ تم اپنی کمیونٹی میں اپنے ریلیجن کو پریکٹس کر سکو. اور ہر ریلیجن جو ہے وہ انسان کو کسی نہ کسی درجے میں اس کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ نہیں تم اپنی مرضی پہ نہیں چلو گے, جو اللہ کا حکم ہے جو سوسائٹی کے لیے فیوریبل ہے وہ چلو گے. تو یہ 2 اسٹیج پروسیس تھی سیکولر کہ ہم ہر انسان کو اپنے دین کے لیے آزاد چھوڑ دیں گے اور وہ دین پھر اس کو سنبھالے گا, قابو کرے گا اس کی جو خواہشات کو. مگر جو سیکنڈ اسٹیپ ہے جب دین کو بیچ میں سے نکال دیا کہ دین ہی بیکار ہے تو پھر یہ بیچ میں سے غائب ہو گیا. پھر کہا کہ تم اپنی خواہشات کو پرسو کرو. تو یہ ایک اسٹیپ میں نہیں ہوا بلکہ 2 اسٹیپس میں ہوا اس کو. صحیح ہے. یہ انیکول ڈسٹریبیوشن کی ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ جس کے پاس جو امیر ہے اس کا امتحان ہے کہ وہ غریبوں کو دیتا ہے کہ نہیں, اور غریبوں کا امتحان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے طالب ہوتے ہیں کہ وہ امیر آدمی کے پیر پہ پڑتے ہیں. تو دونوں کا امتحان ہے, دونوں کی آزمائش ہے. تو یہ آزمائش کے لیے دنیا بنائی گئی, اس لیے انیکوالٹی ہے. رزق کے معاملے میں اور دولت کے معاملے میں اپنے سے کم کر دیکھو تاکہ تم اللہ کے کی نافرمانی نہ کر سکو, اور اگر دین کی بات آتی ہے تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تاکہ تم جو ہے وہ اپنے ایمان کو پورا کرو. صحیح ہے. یہ ایکچولی اب جو تم بات کہہ رہی ہو یہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے, ان دا سینس کہ اسلام ہمیں اسٹریٹجیز سکھلاتا ہے کہ کیسے ہم غربت سے کوپ کریں, کیسے ہم یعنی غربت ہے تو صبر کیسے کریں, امیر ہیں تو اس میں ہم قارون نہ بنیں. اور کہ قارون کا کیا کیریکٹرسٹک تھی, صحیح ہے. یہ میں نے اپنی یعنی کمائی سے حاصل کی ہے, میرا ہی اس پہ حق ہے, کسی اور کا حق نہیں, کیونکہ میں نے اپنی محنت سے حاصل کی ہے. تو یہ ایٹیچیوڈ غلط ہے, بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل اور نعمت سمجھنا چاہیے. تو یہ ساری ٹریننگ ہے کہ کیسے اللہ کے احکام کو پورا کیا جائے دولت کے ساتھ یا فقر میں. تو یہ سب تو ابھی ہم کنسیڈر نہیں, یہ بہت ایڈوانس چیز ہے, ریسٹ کی اس میں تصور ہی نہیں. ابھی ہم ایلیمنٹری باتیں کر رہے ہیں کہ ویسٹ نے یہ کہا کہ پیسہ مل جائے گا تو انسان سدھر جائے گا. اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک تو ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیسے والے جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ نیک ہوتے ہیں. پیسے والے سلیمان علیہ السلام بھی تھے, وہ نیک تھے. تو اس لیے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیسہ ملنا جو ہے وہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انسان سدھر جائے گا. مگر اس کے یہ تو ایک یعنی بائی ایگزامپل ہے, ایکسپلیسٹ قرآن کی آیات بھی ہیں جو مال اولاد کو فتنہ بھی کہا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ انسان کو جب ہم مال دیتے ہیں تو وہ پھول جاتا ہے اور باغی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا. ہاں یہ سورہ فجر کی, ہاں سورہ فجر کی آیات ہے کہ کیا ہے, کسی کو یاد ہے؟ صحیح ہے. اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن. اس کا کیا مطلب؟ اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه, جب اللہ تعالی انسان کو ابتلا میں یعنی آزمائش میں ڈالتا ہے, فاکرمه ونعمه, اور اس پہ اکرام کرتا ہے, اس پہ نعمتوں کو کھول دیتا ہے, فیقول ربی اکرمن, تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کی, میری قدر کی.
تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اس کو آزمائش میں ڈالا، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے میری عزت کی. تو یہ پیسہ دینا اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں ہے کہ یعنی جیسے کہ ہم لوگ بہت نارملی سوچتے ہیں کہ میں نے یہ نیکی کی اور اس کی وجہ سے مجھے یہ اتنا سارا چیزیں مل گئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ایسا بھی ہوتا ہے مگر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ، اور یہ سوچنے کا طریقہ بہت خطرناک ہے. یعنی ہم جو اعمال کرتے ہیں تو کبھی کبھی ان کا بدلہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے مگر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کبھی مل جاتا ہے اور ہو بھی سکتا ہے مگر جو اصل ہے اس کا بدلہ وہ تو آخرت میں ملے گا. اور صحابہ کرام کو جب مال ملتا تھا تو وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ میرے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں دے دے تو ہمارے آخرت میں کچھ بچے گا نہیں. تو اگر ہمیں یعنی ایسا ہے کہ ہم نے کوئی نیک عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ہمیں بہت سارا مال دے دیا، تو اس سے ہمیں پریشان ہونا چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مجھے تو یہ خواہش تھی کہ اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملتا، دنیا میں کچھ نہیں ملتا. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ لوگ دعا مانگتے ہیں تو کبھی کبھی اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے روک لیتے ہیں، دنیا میں اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے. تو جب لوگ وہاں دیکھیں گے کہ میری دعا کے لیے کیا کیا ملا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں تو میرے بندے تو نے مجھ سے یہ دعا مانگی تھی فلانے وقت پہ اور اس کے لیے میں نے تمہارے لیے یہ رکھا ہے. جب وہ انعامات دیکھیں گے تو وہ خواہش کریں گے کاش کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی دنیا میں. تو یہ آئیڈیا کہ مال کا مل جانا اللہ تعالیٰ کے انعام کی نشانی ہے، یہ غلط ہے. ہو سکتا ہے ایسا مگر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور ایسا ہے بھی تب بھی یہ امتحان ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا آپ کو مگر پھر بھی یہ آپ کی آزمائش ہے، یعنی کہ وہ مال ملنے سے بس آپ خوش ہو جائیں. اسی طرح سے دوسری طرف ہے کہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، کہ جب اللہ تعالیٰ اس کا مال اس کے رزق کو باندھ دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، اس کو تنگی میں ڈال دیتے ہیں، وہ کہتا ہے میرے رب نے میری بے عزتی کر دی، اہانت کر دی. تو یہ بھی غلط ہے. تو مال کا ملنے سے انسان نیک نہیں ہو جاتا ہے، اور فقر سے انسان وہ نہیں ہو جاتا ہے. کوئی فقر کوئی برائی نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. اچھا، اب یہ خیال کہ اچھا تو یہ جو بیسک آئیڈیاز ہیں کہ پیسے ملنے سے یہ حاصل ہوگا، یہ اسلام کی ٹیچنگ سے ٹکراتے ہیں. اسی طرح سے یہ انویزیبل ہینڈ کا آئیڈیا بھی اسلام کی بیسک ٹیچنگ سے ٹکراتا ہے. اس انویزیبل ہینڈ کا آئیڈیا یہی ہے جو میں نے بتلایا کہ انسان تو اپنی خود غرضی سے کام کرے اور معاشرے کا بھلا ہو جائے. اس کے بارے میں کیا ہے اسلام کے کہنا؟ لوگوں کے معلوم ہے جو یہ تو ہے مگر دس از ناٹ ریلیونٹ. اسلام یہ نہیں سکھاتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے سیکریفائس کریں. اگر آپ کوآپریشن کے ساتھ ہیں تاکہ پوری سوسائٹی کا بلاوٹ نہیں ٹھیک ہے. یہ دیکھو ایڈم اسمتھ نے ایک بات کہی، ایڈم اسمتھ نے کہا کہ تم خود غرضی سے کام کرو گے اور اس سے معاشرے کا فائدہ ہوگا. اس چیز کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ وہ صحابہ کی جو ایگزامپل ملتا ہے کہ جسے اللہ نے جو دل کی تنگی سے بچا دیا اور انقلاب آ گیا. اسلام کہتا ہے کہ خود غرضی اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر انٹرسٹ آپ دیکھیں کہ وہ انڈیویجول کے لیے تو بینیفٹ ہے لیکن ایز اے ہول سوسائٹی کے لیے دیکھیں تو سوسائٹی میں وہ ہارمفل ہے. یہ ایک ریلیونٹ آئیڈیا ہے کہ یعنی یہ ہمیشہ نہیں ہوتا. یعنی آدمی خود غرضی سے کام کرے اس سے معاشرے کا نقصان ہو جاتا ہے، بلکہ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی اگر خود غرضی کرے گا تو معاشرے کا نقصان ہو جائے گا. تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو ایڈم اسمتھ کی بات ہے یہ کوئی جنرل رول نہیں. ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ایکسیڈنٹلی ایسا ہو جائے مگر نارملی تو ایسا ہی ہوگا. باقی ہم بے شمار مثالیں دے سکتے ہیں
تو یہ کہ اس بات کو لے کے کیوں ہم آ جائیں کہ کبھی کبھی غلطی سے ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان خود غرضی سے کام کرے، اس سے معاشرے کا فائدہ ہو جائے، تو اب ہم اس کو جنرل رول بنا دیں کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان خود غرض ہو. یہ بڑی بیوقوفی ہے. مگر اس کی ان کو ضرورت تھی. سیکولر معاشرے کو اس فلسفی کی ضرورت اس لیے یہ مشہور ہو گیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے کام کرے اور اس کا کوئی جسٹیفیکیشن ان کو ملے. تو یہ جسٹیفیکیشن اس طرح سے بہت سارے جسٹیفیکیشن بنائے گئے. مگر جو بنیادی بات ہے جو اسلام اس چیز کے بارے میں کہتا ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات. اچھا، اب اس میں جو ہے وہ عام طور پہ مسلمان اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اس کے معنی کہ نیت کی بنا پر آخرت میں اس کا نتیجہ ہوگا، چنانچہ اس کو ڈائریکٹلی ریلیونٹ نہیں سمجھا جاتا. مگر ایکچولی مشاہدے کی بات ہے کہ یہ دنیا میں بھی اس کا اثر ہے، یعنی کہ اعمال کا اثر جو ہے وہ نیت کے اعتبار سے ہوگا. اگر وہ آدمی صرف اپنے پرافٹ کے لیے مچھلیاں لا رہا ہے تو پھر اگر وہ مچھلی میں مرکری پوائزننگ ہو یا پرانی ہو یا اس میں کوئی عیب ہو تو وہ اس کو چھپا کے بھی بیچ دے گا، کیونکہ وہ تو پرافٹس تو اس کو ویسے ہی مل رہی ہیں. اور اگر وہ خدمت کی نیت سے کر رہا ہے، جو کہ کانسیپٹ ان کے یہاں نہیں ہے، تو پھر وہ ایسا نہیں کرے گا. پھر وہ دیکھے گا اچھا یہ مچھلی خراب ہے تو اس سے خدمت نہیں ہوگی، تو پھر وہ اس کو تو یعنی. اور یہ ایسا نہیں کہ یہ کوئی انہونی بات ہے، بلکہ یہ روز نظر آتی ہے. یعنی جو آدمی پروفٹ کے لیے کر رہا ہے وہ 2 نمبر کا مال بیچے گا، جو خدمت کے لیے کر رہا ہے وہ کوشش کرے گا کہ بیسٹ کوالٹی پرووائڈ کرے. اور ایسے دونوں طرح کے لوگ مل جاتے ہیں. تو یہ انویزیبل ہینڈ والی بات غلط ہے، اور اسلام نے کہا ہے کہ ایک حدیث ہے کہ جو دینے والا ہے وہ تو اس کے اوپر اللہ کی برکت ہے، اور جو روکنے والا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. اور اس کا جو اسٹینڈرڈ انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہورڈنگ کیا کرتے تھے ان کو روکنے والا کرنے کے. صحیح، یعنی جو اناج ہے اس کو جمع کر لیا کہ اسکیئرسٹی ہوگی تو لوگ بہت اونچے دام دینے پہ تیار ہوں گے، تو پھر وہ اس سے بہت پروفٹ کما سکے گا. تو جہاں تک خود غرضی کا سوال ہے تو بہترین چیز ہے، اس میں یعنی زیادہ منافع ہے. مگر کہتے ہیں کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی. اور وہ جو دینے والا ہے یعنی وہ اسی طرح سے اس میں اس کا اپوزٹ ہے کہ اس نے دیکھا کہ یہاں مال کی تنگی ہے، جیسے وہ فش والا ہے، یہاں اناج نہیں مل رہا ہے تو وہ دوسری ملک سے اناج اٹھا کے لے آیا. مگر اس لیے نہیں کہ اس کو پروفٹس ملیں گے، بلکہ اس لیے کہ اس سے ایک خدمت ہوگی معاشرے کی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہوگی. تو یہ ایگزیکٹ اپوزٹ آف واٹ ایڈم اسمتھ از سیئنگ، اینڈ ایگزیکٹ اپوزٹ آف واٹ از ریٹن ان ایوری اکنامکس بک. تو یہ تو ہوگی یہ بات کہ اسلام ہمیں ان کی چیزوں کے بارے میں کیا بتلاتا ہے. تو یہ سارے جو آئیڈیاز جو سیکولر نظام سے نکلے، اور یعنی جیسے کہ میں نے بتلایا کہ یہ ایک جست میں وہاں تک نہیں پہنچے، بلکہ قدم بقدم یعنی بہت سارے سٹیجز سے گزر کے آج وہاں تک پہنچے ہیں. ظاہری بات ہے کہ ایک آدمی ایک پوائنٹ سے اس کے اپوزٹ پوائنٹ تک ایک قدم میں نہیں پہنچ سکتا، اس میں سٹیجز لگتے ہیں. تو اب تو ہم نے کہا کہ اچھا انہوں نے پرسوٹ آف ویلتھ کو جائز کر دیا. پرسوٹ آف ویلتھ یہ جائز نہیں ہے اسلام میں، اور اس کے جو ان کے جو سارے سٹیپس تھے، جو سارے تھنکنگ تھی، وہ سب غلط ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ پیسہ ملنا سے انسان سدھر جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مال جمع ہو جائے گا تو اس سے سارے سوشل پرابلمس ختم ہو جائیں گے. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایکچولی اب اس جو پرسوٹ آف ویلتھ کو جائز کیا گیا تو اس کے کیا اثرات ہوئے ویسٹرن معاشرے پہ. اور چونکہ ہم ان کی تقلید میں ہیں تو ہمارے اوپر بھی یہی معاشرات ہوں گے، یہی اثرات پیدا ہوں گے اگر ہم لوگ اپنے آپ کو روک نہ لیں. تو آج جو
اکنامکس ہے وہ یہی سکھلا رہی ہے کہ ہم بھی اسی قدم پہ چلیں جس پہ وہ چلے اور اس سے وہی فائدہ حاصل کریں جو انہوں نے حاصل کیے. تو یہ بات ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو یعنی یہ پیسے کو جو انہوں نے جائز کیا تو اس کے کیا اثرات ہوئے. اس کو دیکھنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ ایک جو انہوں نے سٹوری بتلائی ہوئی ہے کہ ہم نے پیسے کی طلب کو جائز کر دیا، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا اور تم لوگ بھی یہ فائدہ حاصل کر لو. تو یہ فائدہ کی سٹوری یہ بھی غلط ہے، ان کو فائدہ نہیں ہوا، اس سے بہت نقصان ہوا، مگر یہ بات کہیں نہیں جا رہی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور حقیقت کیا ہے. اور اس سے پہلے وہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ بیچ میں مجھے خیال آیا، اس کو بات آئی تھی کہ مسلمان لوگوں نے اس کو جسٹیفائی کیا کہ ہم بھی پیسے کو طلب کریں کیونکہ فقر جو ہے وہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ آرگیومنٹ ایز این آرگیومنٹ کہ لوگوں کے اندر پیسے کی طلب کو جائز کر دو جو کہ انہوں نے استعمال کیا، یہ غلط ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ پیسہ جمع کیا جائے تاکہ ہم اس سے غربت مٹا سکیں، یہ آرگیومنٹ ہے جو مسلمانوں نے دیا، کیونکہ وہ تو یہ آرگیومنٹ نہیں دے سکتے تھے جو ویسٹرن نے دیے، مگر وہ چاہتے تھے وہ وہی کام کریں جو ویسٹرن کر رہے ہیں. تو یہ آرگیومنٹ کہ ہم پیسہ جمع کریں تاکہ اس سے غربت مٹ جائے، یہ آرگیومنٹ غلط ہے. کیوں غلط ہے یہ؟ کیونکہ جب وہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں تو جو نیکیوں کا بجائے اس کے کہ وہ جانوروں سے ان میں حوث پیدا ہو جاتی ہے، وہ مزید امیر سے امیر ہوتے ہیں کہ جو غریب ہیں وہ مزید. یہ سیکنڈ آرگیومنٹ ہے، اس سے بھی زیادہ آسان آرگیومنٹ ہے. بعد میں پرانے بات میں تو کوئی جمع کرنے کی بات نہیں آتی، اس سینس میں آپ دولت کو اکٹھا کریں تب خرچ کرنے کا مقام ہے جہاں پر بھی ہے اس کے علاوہ ایسے بہت زیادہ آسان آرگیومنٹ ہے. آسان آرگیومنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ ریسورسز ہیں وہ کافی ہیں سب کے لیے. یہ نہیں ہے کہ ریسورسز نہیں، یہ غلط فہمی ہے. اسکیئرسٹی سے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ اس وقت غریب اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل کافی نہیں ہیں ان کو کھلانے پلانے کے لیے. دس از رانگ، اٹ از ناٹ ٹرو. اس وقت ہمارے پاس جو وسائل ہیں وہ کافی ہیں سب لوگوں کے لیے. اور یہی بات ہے جو فضل اللہ والے بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس وقت جو موجود ہے وہ کافی ہے سب لوگوں کی ضرورت کے لیے. تو اس لیے مزید آنے سے وہ سچویشن ہی چینج کرے گی. اس وقت بھی یہی حال ہے کہ جو مال ہے، دولت ہے، وہ جو ٹاپ 500 رچ پیپل ہیں، اگر وہ اپنے پیسے بانٹ دیں تو باٹم بلین کی بھوک ختم ہو جائے گی. اتنے پیسے زیادہ ہیں ان کے پاس. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ جو ہے اس کو خرچ کر دو. اگر وہ کر دیں گے اس کو تو غربت مٹ جائے گی. تو ایشو یہ نہیں ہے کہ پیسے کافی نہیں ہیں یا ریسورسز کافی نہیں. ایشو تو یہ ہے کہ وہ مال جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہے جو اس کو جو حق نہیں پہچانتے ہیں غریبوں کا. تو اب ایشو یہ ہے کہ کیسے لوگوں کو حق پہچانوایا جائے، یہ نہیں ہے کہ مال کیسے بڑھایا جائے. تو اسی سلسلے میں یعنی مسلمانوں نے جو یہاں تک بھی پہنچے انہوں نے کہا کہ اچھا اسکیئرسٹی، کیونکہ اصل میں جو مسئلہ مسلمانوں کو آیا وہ کہ فضل اللہ کی آیت تو بہت واضح ہے کہ ما من دابۃ فی الارض الا، کہ دنیا میں کوئی چیز نہیں جیسے مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے. تو اللہ تعالیٰ تو رزق پہنچا دیا. تو اب انہوں نے کہا کہ اسکیئرسٹی ایسے تو نہیں ہے بیسک، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے، مگر یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے میں مشکل ہے. یعنی جیسے زمین کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، تو اس محنت سے پھر اسکیئرسٹی مٹے گی. یہ بھی بات غلط ہے. ایسا نہیں ہے، یعنی کوئی ایکسٹرا محنت کی ضرورت نہیں. آلریڈی فوڈ جو پروڈیوس ہو رہا ہے وہ کافی ہے سب لوگوں کے لیے، مگر وہ جلا دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، اسراف ہوتا ہے اور تبذیر ہوتی ہے. اس کی وجہ سے اسکیئرسٹی ہے. اور یہ کہا اللہ تعالیٰ کلو وشربوا ولا تسرفوا، یہ سارے اکنامکس مسائل کا حل ہے کہ ہر انسان کھائے پیے اور جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ دوسروں کو دے دے، اسراف نہ کرے. مگر جو ہے یہ کہ آج ایک انسان ایک روٹی کھاتا ہے تو کہتا ہے 10 روٹی لاؤ اور اس میں سے 9 کو پھینکو. تو پھر جو ہے وہ دوسروں کا جو حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے وہ ان تک پہنچاتا نہیں ہے. تو یہ تو ہوا اسلامک آرگیومنٹس. اب جو آخری بات رہے گی وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے
اہل مغرب نے پیسے کو جائز کیا تو اس کے کیا کیا اثرات ہوئے؟ تو اس کے بہت سارے نیگیٹو اثرات ہوئے، بہت سارے. ان میں سے کون کون سے کچھ ہمیں بتلائیں گے آپ لوگوں نے؟ انسان کی زندگی کی قیمت پڑ گئی کہ وہ پیسے سے، ہاں تو کہتے ہیں ویلیو آف لائف از اکول ٹو سم آف ڈسکاؤنٹڈ ارننگز، ہے نا؟ پڑھا ہے نا تم نے؟ اس کے معنی کہ غریب آدمی کی کوئی قیمت نہیں. اس کے برعکس ہمارے ہاں جو دیت کا نظام ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کسی آدمی کو قتل کیا کہ وہ کتنی کمائی کر رہا تھا، بلکہ ہر انسان کی ایک ہی دیت ہے. تو اور کیا کیا نقصانات ہوئے؟ ایک تو ویلیو آف لائف. ویسے ویلیو آف لائف سے یعنی پھر اس کے آگے ہے بات کہ جب انسان کی زندگی کو پیسے میں تولا جانے لگا تو پھر اس کے اور بڑے بڑے نقصانات ہوئے. وہ کیا ہوئے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہر انسان جو ہے وہ اتنی اس کی قیمت ہوگی جتنا وہ کمائے گا. تو جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پیرنٹس اس کو چھوٹ دیتے ہیں کہ آپ والد ہیں تو آپ جو کماؤ گے تو جو پیرنٹس کا آن کرتے ہیں ان کے لیے، تو اس طرح سے فیملی اسٹرکچر بھی ختم ہو گیا کہ جو وائف ہیں وہ ان کو فریڈم ہے کہ وہ آن کریں، ہسبینڈس کو آن ہے ان کا ٹرسٹ ہے. صحیح ہے. دیکھو نیچرل کانسیپٹ فیملی کی یہ تھی ہمیشہ سے، اور ابھی بھی لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ فیملی اصل ہے، معاشرے کی بنیاد فیملی ہے. تو جو سب لوگ اپنا اپنا کام کرتے ہیں. شوہر جو ہے وہ باہر جا کے کمائی کرتا ہے اس لیے نہیں کہ پیسہ بہت قیمتی ہے، بلکہ تاکہ وہ فیملی کو سپورٹ کر سکے. اب جب یہ کانسیپٹ پیسہ ہی فی نفس ہی مطلوب ہے، تو جو شوہر ہے وہ جو کام کر رہا تھا جو کہ ایک یعنی فی نفس ہی مطلوب نہیں تھا، وہ کام جاب اٹ سیلف از ناٹ اے سورس آف پرائڈ، بلکہ جاب تو ایک مجبوری ہے، ذمہ داری ہے. گھر بیٹھے پیسہ مل جائے تو کیوں جائے. وہ جاب جو ہے وہ عزت کا سبب بن گیا کہ ہاں بھائی اس کا ایسی جاب ہے، اس میں اتنا کماتا ہے. بھائی کمائی دیکھنے کی بات نہیں، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کمائی سے کر کیا رہا ہے، استعمال کیا رہا ہے. اور استعمال یہی تھا کہ وہ تو عورت کا کام تھا کہ وہ گھر کے اندر جو ہے اس کو سنبھالے گی، اور دونوں مل کے جو ہے وہ فیملی چلائیں گے. اور فیملی جو ہے وہ اصل تھی کیونکہ وہ معاشرے کی بنیاد ہے. تو جب یہ کانسیپٹ اب یہ ریورس ہو گیا، اب جو ہے وہ بیوی اور بچے وہ تو ایسے ہی ایک بوجھ ہے انسان پہ کہ وہ اس پہ پیسہ خرچ کرتا ہے، وہ ایک ایکسپینس اکاؤنٹ ہے. ایکچولی اسی طرح سے اکانومسٹ نے آرٹیکل لکھے کہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس آف ریزنگ چلڈرن، بچے پہ ہم کتنا خرچ کرتے ہیں اور اس سے ہمیں کیا بینیفٹ ملتی ہے. یعنی یہ تھیر نگری بالکل ہی یعنی عقل پہ پردے پڑ جانے کی بات ہے. کیونکہ یعنی پیسہ کمانا مقصود ہے تو بچہ اس کے راہ میں رکاوٹ ہے. یعنی بجائے اس کے کہ بچے پالنا اور فیملی ہونا اور سوسائٹی ہونا یہ مقصود ہے، اور پیسہ کمانا از ون وے ٹو سپورٹ دا فیملی، اور ضروری ہے وہ اپنی جگہ پہ. تو جو مقصود تھا وہ یہ انٹرمیڈیٹ بن گیا، اور جو انٹرمیڈیٹ تھا وہ مقصود بن گیا. تو اس سے پھر جو ہے وہ سارا نظام ہی چوپٹ ہو گیا، درہم برہم ہو گیا. تو وہ جو یعنی اسلام میں اس کی بہت کلیئر ریکگنیشن ہے کہ ماں کا جو پوزیشن ہے وہ سب سے زیادہ ہائی ہے، سٹیٹس ہے. اور بہت ساری حدیث ہیں، کسی نے پوچھا کہ اس کا میرے اوپر سب سے زیادہ حق ہے، تو کہا کہ ماں کا، پھر دوسری بار ماں کا، پھر تیسری بار ماں کا، پھر چوتھی بار باپ کا. تو کیونکہ جو مین کام ہے بچوں کو تربیت وہ تو ماں ہی کرتی ہے، باپ تو اس سے زیادہ دور رہتا ہے. تو جو جب تک عورتوں کو پابند کیا گیا کہ موسٹ امپورٹنٹ جاب ان سوسائٹی تمہارا ہے، عورتوں کو شکایت نہیں تھی کہ ٹھیک ہے ہم یعنی یہ فریڈم کی اتنی ہے، یعنی ایز لانگ ایز یو ہیو سم تھنگ وچ از ویلیوڈ اینڈ ریسپیکٹڈ اینڈ ایوری بڈی ریکگنائز کہ یہ اہم کام ہے، تو پھر ٹھیک ہے ہم مجبور ہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم جا کے لڑائیاں لڑیں یا ہم جھاڑو دیں، یا تو اس سے کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے. فریڈم کی فی نفس ہی کوئی ویلیو نہیں ہے. مگر جب وہ جو جاب ہے اسی کی رسپیکٹ ختم ہو گئی کہ بینگ اے مدر جو ہے وہ کچھ کوئی چیز ہی نہیں ہے، جیسے کہ آج ہے. یعنی اگر کسی ویسٹرن عورت سے پوچھیں کہ
واٹ آر یو، اور اگر اس کی کوئی نوکری نہیں ہے تو شی فیلز embarrassed, ashamed کہ میں آئی ایم اے مدر اینڈ ہاؤس وائف، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں. تو وہ سب سے قیمتی جاب سوسائٹی کی، اس کی ویلیو زیرو ہو گئی. تو اس سے جو ہے پھر عورتوں نے کہا کہ نہیں، پھر ہم بھی ویلیبل کام کریں گے، ہم بھی جابس کریں گے، ہم بھی سیکرٹری بنیں گے، ہم بھی بزنس چلائیں گے، کیونکہ یہ سب قیمتی چیزیں ہیں. بچے پالنا تو کوئی قیمتی بات ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں. حالانکہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ جاب ان سوسائٹی. اور اس کے جب انہوں نے اپنی اس جاب کو چھوڑ دیا تو ساری سوسائٹی بگڑ گئی. ابھی ریسنٹلی پول آیا ہے، اور یہ نئی بات ہے، یہ ہارورڈ میں ایک کلاس میں 75% آف دا کلاس واز کاٹ چیٹنگ. اب یہ لیڈرز آف دا ورلڈ ہیں، اور ایسا نہیں ان کے یہاں، یعنی دس از اے بریک ڈاؤن آف دا معاشرہ. ایسا نہیں کہ یہ ہمیشہ سے، بلکہ 30-40 سال پہلے آنیسٹی کے اسٹینڈرڈ وہاں بہت زیادہ اسٹرانگ تھے. مگر یہ جب فیملیز کولیپس ہوئی تو پھر بچوں کو تربیت کرنے والا کوئی نہیں رہا. ایکچولی بچوں کو آزاد چھوڑ دینا نسبتاً آسان کام ہے. یعنی تربیت نہ کرو، بچہ شرارت کرنے دو، ٹافی مانگتا ہے کھلا دو. اٹس ایزیئر دین اس کو سمجھانا کہ نہیں بھائی اس وقت ٹافی کھانے سے تمہاری وہ نیوٹریشن پہ دانت خراب ہوں گے، اور ایسا نہیں کرو. یعنی تربیت کرنا محنت کا کام ہے، اور بچے کو آزاد چھوڑ دینا آسان کام ہے. تو جب ان کا فیوچر میں اس کا کوئی اسٹیک نہیں رہا کہ ٹھیک ہے 16 سال میں تو چلا جائے گا، تو ٹھیک ہے اس کو خوش کرو، انجوائے، اس کی تربیت نہ کرو. تو یہ تو ایک اثر ہے، اور بہت سارے اور اسی قسم کے اثرات پیدا ہوئے، جن میں سے بعض کی میں نے ڈسکس کیا، اور بہت ساروں کو میں نے نہیں ڈسکس کیا. اتنے سارے ہیں کہ اس کو ساروں کو اسکوپ میں لینا بہت مشکل ہے، اس پہ بہت سارا اور کام ہے. تو یہ تھا پرسوٹ آف ویلتھ کا آرٹیکل، جس کو اس سے کور کر دیا. ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.